بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فہد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن سفرِ نور۔ میرے ساتھ ہماری ہوسٹ نحمد و نصلی اللہ رسول الکریم وبعد سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی میزبان ہینا حبیبہ کہ 21 دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ ناظرین دو معزز شخصیت ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرفراز SIUT سے، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور کڈنی اسپیشلسٹ ہیں۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ جی الحمدللہ۔ اور ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ رضوان آڈیا صاحب کنٹری گروپ کے چیئرمین ہیں۔ کیسے ہیں رضوان بھائی آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ بس اللہ کا شکر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں۔ میں ان کو دعوت دوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نعت پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ بنایا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور اسپیشلی کڈنی کے حوالے سے، تو مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو کیا ایک ڈاکٹر کا شعبہ خدمت انسانیت اور اخلاقیات یہ پیش دیتی ہے، لیکن آج کل تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا دوسری طرف جا رہی ہیں چیزیں، آپ لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو آنے والے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں آج کل ڈاکٹرز اور جو دوسرے NGOs کام کر رہے ہیں، تو وہ تھوڑا سا کہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں یا کوئی گورنمنٹ میں تو تھوڑا سا فرق پیش کرتے ہیں، تو اس کے نظر میں آپ ایز اے ایکسپیرینس تھوڑا سا گائڈ کیجیے۔ دیکھیے، جو یہ دو سوال ہو گیا کہ ایک جو ہماری سنت ہے، جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے، اس کو ہم طب نبوی کہتے ہیں۔ بالکل، وہ بالکل ایک پارٹ ہے سنت کا، بے شک، اور ہر چیز کا علاج جو ہے اس کے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہ کہیں بے شک کسی موقع پر بتایا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے یہ چیز کریں، اس کے لیے یہ چیز کریں. کلونجی میں 70 بیماریوں کا جی علاج ہے. مطلب اس طرح سے طب نبوی ایک شعبہ ہے پورا جس کو فالو کرتے ہیں. حکمت ایسٹرن میڈیسن کے نام سے فالو ہوتا ہے وہ. پھر یہ ایک ایلوپیتھک میڈیسن ہے، اس کا میں ڈاکٹر ہوں جیسے. جی جی تو یہ ایک الگ میڈیسن کا فیلڈ ہے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جہاں اچھائی ہوتی ہے برائی بھی ہوتی ہے. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ کچھ اچھا ہوگا کچھ برا ہوگا. جی تو اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ غلط کام بھی کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جیسے میں SIUT سے وابستہ ہوں. جی جی تو میرے سامنے ہم تو ایگزامپل جو ہے وہ ادیب صاحب کی ہے، ادیب رضوی صاحب کی. جی ان کا موٹو ہے کہ ہم وی ول ناٹ لیٹ اینی ون ڈائی جی بیکاز دے کی ناٹ افورڈ. ایگزیکٹلی. تو اس موٹو پہ ہم کام کر رہے ہیں جی اور وداؤٹ رنگ نسل اور کسی امتیاز کے بغیر ہم سب کا علاج کرتے ہیں. جی بالکل. یہ ادارہ جو ہے اب 55 سال تقریباً ہونے کو آ رہے ہیں کام کر رہا ہے پاکستان میں. اوکے 7,000 سے زیادہ ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں. بہت ماشاء اللہ. روزانہ 2,000 سے زیادہ ڈائلسس کرتے ہیں. تو اتنا کام ہم کر رہے ہیں اس پاکستان میں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کا اوپینین جو ہے پیسمسٹک ہے، لوگ نیگیٹو زیادہ سوچتے ہیں. جی بالکل لیکن ایسا ہی. اسی جگہ پہ جو ہے پچھلے 55 سال سے یہ ادارہ چل رہا ہے اور پازیٹیو کام کر رہا ہے. اور وہی ڈاکٹرز ہیں جن کو ہاؤس جاب کر رہے ہوتے ہیں سول ہاسپٹل سے، پھر ہمارے پاس آتے ہیں جی ٹریننگ کرتے ہیں. ان میں سے کچھ باہر چلے جاتے ہیں، کچھ یہاں پہ رک جاتے ہیں. جی دیکھیں اس فیلڈ میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. ایگزیکٹلی. دیر ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن جو بھی میرے ینگسٹرز ہیں، جو میرے فیلوز ہیں، ان کو میں یہی کہوں گا کہ تھوڑی سی دیر ہے لیکن آپ کو آپ کا فروٹ ملے گا. یہ وعدہ اللہ نے بھی کیا ہوا ہے اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں دنیا میں. بس یہ تھوڑا سا صبر آزما فیلڈ ہے. اب کیونکہ میڈیسن کی جاب جو ہے وہ کافی تھینک لیس ہو گئی ہے، جی لیکن کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ ضرور دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر کی جو انکم ہوتی ہے، جو وہ ہوتی ہے، وہ دو پروگریشن ہوتی ہیں. ایک ایرتھمیٹک ہوتی ہے، ایک جیومیٹریکل پروگریشن ہوتی ہے. تو یہ پروگریشن جو ہوتی ہے یہ جیومیٹریکل کیا ہے تھوڑا سا؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ایرتھمیٹک ہوتی ہے 2+2+2+2 اور جیومیٹرک ہوتی ہے 2 × 2 × 2 جو کینسرز کے اس میں آئی تھنک اس میں ڈائگنوز ہوتا تو ڈاکٹر کی انکم بھی اسی طرح ملٹیپلائی ہوتی ہے. ایک دفعہ جب آپ ایک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں، ایڈ نہیں کرتے، آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو وہ اس مقام تک پہنچنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. وہ صبر آزما ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ MBA کر لیتا ہے 25-26 سال کی عمر میں، 24 یا 25 سال کی عمر میں MBA کر لیتا ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنی فیلڈ میں چلا جاتا ہے، اس کو بینک میں ایک اچھی نوکری مل جاتی ہے، ایک گاڑی بھی مل جاتی ہے. لیکن وہ ہے کیا، وہ اسی میں پروگریس کرتا رہے گا. ایک ڈاکٹر کو جو ہے 30-35 سال لگ جاتے ہیں اسپیشلسٹ تک پہنچنے میں، 35 سال لگ جاتے ہیں، تھوڑا سا اس سے زیادہ بھی لگ جاتے ہیں بعض اوقات. لیکن جب وہ ایک دفعہ اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں نا، پھر وہ 3-4 سال 5 سال بعد جو ہے اس کی انکم پروگریس کرتی ہے، اس کو فروٹ ملنا شروع ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ تو ایک پارٹ ہے. جی. دوسرا پارٹ یہ کہ دیکھیں اب جیسے ہمارا ادارہ ہے، ہم یہ اس مٹیریلسٹک کانسیپٹ پہ بلیو نہیں کرتے. ہمارا کانسیپٹ جو ہے ادیب صاحب کا جو کانسیپٹ ہے اسی کو ہم لے کے چلتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کو ہیلپ کرنا ہے. لوگ جو بیچارے جو تکلیف میں ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کی تکلیف کو دور کرنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ خود ہمیں دے دے گا اور اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے، مل بھی جاتا ہے. ادیب صاحب کا اتنا نام ہے، ہمارے ادارے کا اتنا نام ہے، تو وہ اسی وجہ سے. تو یہ والا ویو ہمارا نہیں ہے، ہم اسی ویو پہ چلتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اور ڈاکٹری کا شعبہ ہے ہی خدمت کا. ایگزیکٹلی جو جس طرح شروع ہوا ہے خدمت سے ہی شروع ہوا ہے. باقی سارے پرکس ہیں. آپ دیکھیں بہت کم شعبے ہیں جن میں صاحب لگتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں، وکیل صاحب بھی لگتا ہے لیکن وکیل آپ جیسے وکیل ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ایک الگ ایک مطلب ایک ریسپیکٹ ہے، ایک جو ملتی ہے سوسائٹی میں. شعبہ ہے. تو اس کے لیے ایک محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد آپ اس لیول پہ پہنچتے ہیں اور فروٹ ملتا ہے آپ کو. ڈاکٹر صاحب شکریہ. اب تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گا اور ایک بریک کی طرف، پھر اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ گیسٹ کی طرف آئیں گے. تو ناظرین ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. صل وسلم دائما
नाज़रीन, तो एक हदीस आपको बयान करती चलूँ कि हज़रत जिब्रील अलमी से पूछा गया कि वो कौन सा ऐसा सवाब है कि जिसको आप लिख नहीं सकते। आपने मुस्कुरा कर कहा, मैं ज़मीन के ज़र्रे गिन सकता हूँ, आसमान के सितारे गिन सकता हूँ, कायनात की हर शे गिन सकता हूँ, समंदर की मछलियाँ गिन सकता हूँ, आसमान पर जो सितारे चमकते हैं मैं सितारे गिन सकता हूँ, लेकिन जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के नज़राने पेश करता है, मैं चाहूँ भी तो पूरी ज़िंदगी उसका सवाब नहीं लिख सकता। और नाजरीन, ये सफ़ीर नूर प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम 8 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक बच्चों की नात कंपटीशन का आगाज़ कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश करूँगी कि आप जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। अब आते हैं हम अपने दूसरे मोअज़्ज़िज़ गेस्ट मिस्टर रिजवान आडिया। कैसे हैं रिजवान भाई, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा रिजवान भाई, माशाल्लाह आप सेकंड डिकेड में आप हैं, आपके फादर भी और आप माशाल्लाह एक बड़ा नाम है मार्केट का। मुझे बताइए कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बात करें तो आज जो नए लोग आ रहे हैं साहब हमारे कंस्ट्रक्शन के शोबे में, तो उसके लिए क्या मैसेज है? क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ हो गई, इतनी दौड़ भाग हो रही है अब आए दिन आपके सामने, तो एक नए आने वाले के लिए आप क्या मैसेज देना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और मौका दिया कि हम भी इस लिहाज से सोचें और बात भी करें। देखिए, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही क्लियर सब्जेक्ट है और जैसे कुरान पाक के अंदर हर इंसान के लिए, मुसलमान के लिए एक जिसको हम कहते हैं कि एक ज़ाब्ता हयात है मुकम्मल, इसी तरह से जो चीज़ें आपको कुरान पाक से डायरेक्ट समझ में नहीं आती वो रूह की वो आपको हदीस की रूह से समझ में आता है। इसी तरह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी का हिस्सा है और आपको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत आप अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, बसर औकात कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया अबाउट के जो तिब्ब नबी है, तिब्ब नबी को भी अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो शायद डॉक्टर साहब को जाने की ज़रूरत ना पड़े, अगर तरीक़ेकार हम सही रखें जो हमारा लाइफ स्टाइल है। इसी तरीके से अगर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो नेचुरली आपका अखलाक बुलंद होगा, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ होगी, आपको किसी से जायज़ और नाजायज़ का आपको समझ होगी कि यार ये मैं जायज़ कर रहा हूँ या नाजायज़ कर रहा हूँ। मैं ये कहूँगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का एक मैं सिर्फ रेफरेंस आपको दे सकता हूँ कि जो तुम अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। बिल्कुल ऐसा है। तो अगर मेरे लिए सारे मुसलमान भाई हैं, अगर मैं अपने लिए जो चीज़ पसंद करता हूँ, अगर यही सिर्फ मैं हदीस इम्प्लीमेंट कर दूँ अपनी लाइफ के अंदर कि मैं फ़हद के लिए भी वही पसंद कर दूंगा कि फ़हद जो मैं अपने फ्लैट में अगर कोई चीज़ लगा रहा हूँ, मैं आपको अपार्टमेंट बेच रहा हूँ, जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया है और मैं चाहता हूँ कि फ़हद भी मुझसे यही कमिटमेंट इस तरह से पूरा करे, तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी और चीज़ की। बहुत अच्छी। तो मेरे ख्याल से बात यहाँ इस चीज़ के ऊपर हमारी ख़त्म हो जाती है कि जो अपने लिए पसंद करो अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। और इसी तरीके से जितने लोग अब नए आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो नए बिल्डर्स आ रहे हैं, जो यंग जनरेशन आ रही है, जो सेकंड जनरेशन है या कोई जो भी नए डेवलपर्स भी अभी आ रहे हैं, बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, वो बड़े कॉम्पिटिटिव हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को अच्छा बनाए। लेकिन जहाँ कमी है इंसान के अंदर, किसी की अगर नीयत में कोई ख़राबी है तो वो एक लाइबिलिटी है जो उसके अपने साथ लेके जा रहा है और पीछे छोड़ के कुछ नहीं जा रहा, सिवाय इसके कि वो अपने बच्चों के लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए या अपने जो दूसरे दीगर पार्टनर्स हैं उनके लिए वो उनको बेनिफिट दे के जाएगा, लेकिन खुद जो लेके जाएगा वो तकलीफ ही लेके जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप कोशिश ये करें कि अपने जो कमिटमेंट्स हैं उसको पूरा करें ऑन टाइम। और हाँ, एक प्रॉब्लम ज़रूर आता है कि किसी की नीयत ख़राब है तो वो तो एक बदनीयत ही है, लेकिन अगर किसी की अगर नीयत ठीक है, लेकिन हमारे चूँकि मुल्क के अंदर कॉन्स्टेंट पॉलिसीज़ नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की कॉन्स्टेंट पॉलिसी नहीं है। आपको पता है कि एक गवर्नमेंट पहले जो गवर्नमेंट थी उसकी पॉलिसी कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत डिफरेंट थी और उससे बड़ा बूम आया था। इसके बाद इश्यूज डेवलप हुए, इसके बाद वॉर सिचुएशन डेवलप हुई, कुछ ना कुछ दुनिया में होता जा रहा है। तो जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें जो है वो उस पेस पे नहीं चल पाती जिस पेस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और हम कमिटमेंट कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आते हैं, अदरवाइज इंसान को अपनी चीज़ों को, डेवलपर्स को, बिल्डर्स को
اپنے کمٹمنٹس کو آن ٹائم کرنا چاہیے بالکل اور اپنے کسٹمر کے ساتھ بیہیویئر سب سے اچھا ہونا چاہیے. اینڈ یو شوڈ بی ان کانٹیکٹ ود یور کسٹمر, کیونکہ جس کے پاس آپ کا کلائنٹ ہے وہ آپ کی جیت ہے. بالکل جو کہتے ہیں نا ایک جو کسٹمر ہے وہ ایک مطلب اس کی ویلیو ہوتی ہے. اگر آپ اپنے کلائنٹ کی ویلیو نہیں کرتے تو آپ کسی کی ویلیو کر سکتے. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کی, اپنے دوستوں کی یا ہر انسان کی ناپ تول کے بارے میں بتایا گیا, جیسے بیہیویئر کے بارے میں بتایا گیا, حسن اخلاق کے بارے میں بتایا گیا. یہی وہ چیزیں ہیں. آپ میرے پاس غصے میں آتے ہیں, اگر میں آپ سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا تو آپ خود بخود آپ کا کول ڈاؤن ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی کوئی میری چیز میں کوئی 19-20 بھی ہوگا, میں اگر آپ کو کہہ دوں گا کہ سر اچھا نو پرابلم, میں آپ کو یہ غلطی ہوئی ہے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, میں آپ کو صحیح کر دوں گا. آپ جا کے 4 لوگوں سے کہو گے کہ یار یہ جو ہے نا اس کے پاس آپ فلیٹ لے لیں, اس کے پاس آپ آفس لے لیں, اس کے پاس آپ دکان لے لیں, یہ میں اسے بہت سیٹسفائڈ ہوں. جو آپ کا جو کہنا ہے وہ میری اس ایڈورٹیزمنٹ سے جو اس ٹی وی چینل پہ چلے یا کسی بھی چینل پہ چلے یا اخبار میں آئے یا سوشل میڈیا پہ چلے, اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے. بہت پیاری بات کی. تھینک یو. بہت تھینک یو رضوان بھائی. اب سیکنڈ سوال آپ کی طرف ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آج کل آپ کے پورٹل پہ بات کرتا ہوں, جو آپ اسپیشلسٹ ہیں کڈنی اسپیشلسٹ, آج کل آپ دیکھ رہے ہیں گردوں کی امراض جو ہے بہت بڑھ رہے ہیں, اور ایک عام آدمی کو کیا چیز کھانی چاہیے, کس چیز سے بچنا چاہیے, کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو آج کل کیونکہ بہت زیادہ امراض ہو گئے, میں اکثر وزٹ ہوتا ہے ہاسپٹلس میں, تو کڈنی کے امراض تو ڈائلسس اور یہ بہت زیادہ ہو گئے, خاص طور یوتھ میں. تو تھوڑا سا سر اور اپنا تجربے کی روشنی میں. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ڈائلسس ہم کرتے ہیں روزانہ تقریباً 2000 کرتے ہیں. یہ ہم 10 سال پہلے جو ہے ہم 300-400 ڈائلسس روزانہ کرتے تھے, اب تقریباً 2000 کے قریب ڈائلسس کرتے ہیں. کراچی میں ہمارے 5 سینٹرز ہیں, اس کے علاوہ سکھر میں 3 سینٹر ہیں, نواب شاہ میں 1 سینٹر ہے, لاڑکانہ میں 1 سینٹر ہے. تو یہ اس تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے, مطلب کنٹرول نہیں ہو رہی ہے یہ چیز. پہلے ہم سوچتے تھے کہ محلے میں کسی ایک شخص کا ڈائلسس ہوتا ہے, اب ہر گلی میں کوئی ایک آدمی ہے جس کا ڈائلسس ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے, اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ اس سے بھی ایک میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو آپ کو شاید اتنا لوگوں کو معلوم نہیں ہے. جو ڈائبٹیز ہے, جو نئے پیشنٹ ڈائگنوز ہو رہے ہیں ڈائبٹیز ہے, اس میں پاکستان نمبر 1 پہ ہے. اچھا. ہر تیسرا آدمی ڈائبٹک ہے. مطلب یہ یہاں تک پہنچ گئی یہ بات کہ پاکستان نمبر 1 ہو گیا ڈائبٹیز کے ڈائگنوسس میں, نیو ڈائگنوسس میں. اچھا, ہمارے جو ڈائلسس پیشنٹس ہیں وہ مور دین 50% وہ ہیں جو ڈائبٹیز والے ہیں. تو لوگوں کو شوگر بہت تیزی سے ہو رہی ہے, تو اسی لیے وہ شوگر آگے جا کے خراب ہو رہی ہے اور گردے خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا, یہ چیزیں ہو کیوں نہیں ہیں؟ ایک تو ہماری جینیٹکس, دوسرا ہمارا لائف سٹائل. ہم پہلے یہ سنتے تھے کہ ہاں 60 سال کی عمر سے پہلے شوگر نہیں ہوتی یا ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا. اب ہم سنتے ہیں کہ یار 40 سال کے بعد بھی ہو جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں NICVD کے جو فگرز ہیں, انہوں نے لاسٹ ایئر کے جو کوٹ کیے, انہوں نے کہا کہ 50% پیشنٹ ایسے تھے جو 50 سال سے کم تھے, 49 ایئرس سے کم تھے, جن کو ہارٹ اٹیک کے ساتھ ان کے پاس آئے. وہ 50% پیشنٹ ان کے جو ہے وہ 49 ایئرس کی ایج سے کم تھے. تو یہ فگرز ہیں. اور اس کے بعد ڈائبٹیز ہے جو اتنی بڑھ گئی ہے. ڈائبٹیز جو ہے وہ پہلے ہمارے یہاں ہوتی تھی 40 ایئرس کے بعد, اب پوزیشن ہے کہ 30 ایئرس کے بعد ہی لوگوں کو ڈائبٹیز ہو رہی ہے. اسی وجہ کہ ہماری جو باڈی اسٹرکچر ہے وہ نارمل جو ویسٹ کا آدمی ہے اس کے جیسا نہیں ہے. ہماری ہائٹ کم ہے اور پیٹ کے گرد جو فیٹ ہے وہ زیادہ ہے. لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پیٹ زیادہ نکل جاتا ہے, ہائٹ اتنی نہیں ہوتی ہے, مسل اتنے نہیں ہوتے, بلٹ اتنا نہیں ہے, پیٹ زیادہ, چربی زیادہ ہو جاتی ہے. جو پیٹ کے گرد جو چربی جمع ہوتی ہے نا, یہ بہت خطرناک ہے. یہ انسولین ریزسٹنس کی, انسولین کو کام نہیں کرنے دیتی ہے. جو انسولین آپ کی گلوکوز کو میٹابولائز کرتی ہے نا, یہ شوگر کو کنٹرول کرتی ہے, اس کو کام نہیں کرنے دیتی ہے, اس کے اگینسٹ ریزسٹنس پروڈیوس کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اور ہماری یہ فیٹ کیوں بڑھ رہا ہے, جو چربی ہماری بڑھ رہی ہے, کیونکہ ہمارا فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کا استعمال بہت بڑھ گیا. بالکل ایسا ہی. جو آئلز ہم یوز کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا, ہم انسیچوریٹڈ پولی انسیچوریٹڈ فیٹ جو ہے آئلز یوز نہیں کر رہے. ہم اومیگا 3 یہ والے آئلز ہم کوئی یوز نہیں کرتا, بہت مہنگے ہیں. عام طور پہ جو ہم جاتے ہیں فرینچ فرائز کھا لیے کہیں, اس کے اوپر تھوڑی سی چیز ڈلی ہوئی ہے وہ کھا لیا آپ نے برگر کھا لیا آپ نے, جنک فوڈ, اور اس پہ کولڈ ڈرنک پی لیا آپ نے اچھی خاصی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ہمارے فیٹ کو. جب یہ فیٹ بڑھتا ہے تو انسولین ریزسٹنس بڑھتی ہے, انسولین ریزسٹنس بڑھتی ہے تو پھر ڈائبٹیز ہوتی ہے. اچھا, ڈائبٹیز کو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں. اچھا, شوگر ہو گئی ٹھیک ہے, پھر بھی کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں, میٹھا کھا رہے ہیں, پرہیز نہیں کر رہے, ویٹ کو کنٹرول نہیں کر رہے, بلڈ پریشر کا چیک اپ نہیں کروا رہے, ڈاکٹر کو نہیں دکھا رہے, دوائیں پراپر نہیں کھا رہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری جو پورے جسم کو افیکٹ کرتی ہے. اس میں جو مین چیزیں ہیں وہ آنکھوں کا ہے, دل کا ہے, گردوں کا ہے,
نسوں کا ہے, سنپن ہو جاتا ہے نسوں میں, اور اسٹروک ہوتا ہے, اللہ معاف کرے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ڈائبٹیز کی وجہ سے جب ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے. تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے یہاں بہت تیزی سے ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہم یہ زیادہ سے زیادہ گردوں کے امراض میں مبتلا ہو رہے آپ کی بات کو تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں. تھوڑا سا میں نے تھوڑی ریسرچ کی تو پانی کی کمی کی وجہ سے اور نمک کے استعمال کی وجہ سے بھی کڈنی پہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. ہاں, یہ دو فیکٹر ایسے ہیں. دیکھیں, نمک کے استعمال کا مطلب ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. اوکے. اچھا, کچھ لوگوں میں کیپیسٹی ہوتی ہے اور جتنا بھی نمک کھا لیں اس کو وہ کڈنیز ان کی جو ہے وہ نکال دیتی ہیں, باڈی میں نہیں رکھتی. کچھ لوگوں میں کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے گردوں میں نا, ان کی کڈنیز جو ہیں وہ سالٹ میں کیا ہے, سوڈیم ہے, سوڈیم کو روکتی ہیں جسم کے اندر نا, وہ نکال نہیں پاتی ہیں سوڈیم کو. یہ لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں ان کا پھر سالٹ زیادہ کھانے کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے. آہستہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور یہ کڈنیز کی چھوٹی چھوٹی جو شریانیں ہیں, کیپلریز ہیں, ان کو ڈسٹرائے کرتا ہے. جب ان کو ڈسٹرائے کرتا ہے تو پھر وہ باقاعدہ طور پہ کڈنی کے اندر جو ہے وہ خرابی, ناکارہ پن کے ساتھ آتے ہیں اور پھر ڈائلسس کرنا پڑتا ہے ان کا. اسی طرح جو دوسری بات آپ نے کہی پانی کا, تو پانی کا میں آپ کو بتاؤں, ہماری یہ جو پورے اسٹون بیلٹ ہے ایک, اگر آپ دیکھیں کراچی سے تھوڑا سا اوپر جائیں آپ, یہ دادو, نواب شاہ اور اوپر جو آپ کا یہ گرم علاقہ ہے, یہ بہت گرم ہے. یہاں پہ ٹیمپریچر 50 جیکب آباد, اور پھر اس سے اوپر رحیم یار خان, تو یہ وہاں تک, یہ پوری اس کو ہم کہتے ہیں اسٹون بیلٹ. ہم نے بہت ریسرچ کی ہے اس پہ ہمارے ادارے نے, تو یہ سامنے آیا کہ یہ پوری ایک بیلٹ ہے جو میرا خیال ہے رحیم یار خان سے شروع ہو رہی ہے, پھر نیچے آتے جائیں تو آپ کے مظفر گڑھ اور یہ سارے جو علاقے ہیں جو آپ کے لوور پنجاب ہے, اور پھر یہ پھر اپر سندھ ہے جس میں آپ نے بھی بتایا جیسے یہ کشمور کا علاقہ ہے, جیکب آباد کا علاقہ ہے, پھر نیچے آتے جائیں تو دادو تک آ کے یہاں پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے, 50-52 تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے لوگوں کو پانی بھی اتنا زیادہ میسر نہیں ہے اور اتنا صاف ستھرا بھی نہیں ہوتا. تو یہاں پہ پتھری بہت زیادہ ہے, مطلب آپ سمجھ لیں ایک گھر میں 2-3 مریض ہیں پتھری کے ساتھ, وہ ہمارے پاس آتے ہیں, آپریٹ ہوتے ہیں, بعض اوقات آپریشن سکسیسفل ہوتے ہیں, بعض اوقات نہیں ہوتے اور پھر وہ ڈائلسس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ. دوسرا یہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل. اچھا, ہماری جو ڈائٹ ہے وہ آکزلیٹ رچ نہیں ہے. آکزلیٹ ایک ایسی چیز ہے جو کیلشیم وغیرہ کو بائنڈ کرتی ہے. اسٹونز جو ہے ان کی کمپوزیشن زیادہ تر کیلشیم ہوتا ہے. تو یہ آکزلیٹ ایک ایسی چیز ہے, سٹریٹ اور آکزلیٹ, یہ اسٹونز کو بننے نہیں دیتے. اب ہمارے جو ڈائٹ ہے اس کے اندر یہی چیزیں بہت زیادہ ہیں. یہ کیا کھا کے آپ کے جسم میں موجود ہوگی, آپ کیا کھائیں گے؟ ہم ہمارے جیسے آپ دیکھیں, ایک غریب آدمی کی بات کر رہا ہوں, مطلب ایک, اب دیکھیں, اب بات یہی ہے کہ اب غریب آدمی کے لیے تو بہت مشکل زندگی ہے, لیکن اب آسان طریقے میں آپ کو بتا دوں کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیں, جب یہ ایشو جو ہے انگلینڈ میں بہت زیادہ تھا, آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے, تو انہوں نے ایک ملک وین شروع کیا تھا. اسکول کے بچوں کو ملک وین آتی تھی, روزانہ 1 گلاس دودھ اسکول کے بچوں کو پلایا جاتا تھا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ کیلشیم ہوتا تھا, وہ آکزلیٹ کو چلیٹ کر کے نکل جاتا تھا یورین کے ساتھ, اور پتھری نہیں ہوتی تھی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, 6 بچے 8 بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, امی جو ہے انہوں نے چائے بنائی, تھوڑی سی پتی اس میں ڈال دی, انہوں نے تھوڑا سا دودھ ڈالا اور سب کو دے دی, سب نے پراٹھے کے ساتھ وہ تھوڑی کھائی یا کسی پاپے کے ساتھ کھائی, ناشتہ کیا اور چلے گئے اسکول. اسی طرح ہوتا ہے. اب اس میں آپ نے جتنا دودھ کم ڈالا اتنا زیادہ اس کو ٹینڈنسی ہوگی اسٹون فارمیشن کی. اگر آپ دودھ زیادہ ڈالیں گے تو اسٹون نہیں بنے گا, دودھ کم ڈالیں گے اسٹون بن جائے گا. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے اب یہ والی چیزیں ہیں تو ہم اس کو, جیسے اب چائے ہے اس طرح سے, تو اس میں یا تو دودھ تھوڑا سا ڈال دیں. یہ شاید یہ مہنگا پڑ رہا ہو, لیکن اتنا مہنگا نہیں پڑے گا. اگر آپ دیکھیں کہ اسٹون کا جو علاج ہے وہ کتنا مہنگا ہے, بہت مہنگا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ لیمو پانی ایک ایسی چیز ہے جو بہت زبردست چیز ہے, جو آپ کے مطلب اسٹونز کو بننے نہیں دیتے. اس میں سٹریٹ ہوتا ہے لیمن کے اندر. سٹریٹ ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ پانی کے اندر ملا کے پئیں, آپ تھوڑا سا نمک ہلکا سا ڈال دیں اس میں, اور نیمبو ڈالیں آپ, اور اس پانی کو پی لیں آپ. اگر ڈائبٹیز وغیرہ کا ویٹ کا پرابلم نہیں ہے تو تھوڑی سی شوگر ایڈ کر لیں تاکہ فلیور اچھا ہو جائے اس کا آپ صبح شام پئیں, یا ہر کھانے کے بعد 1 گلاس پی لیں. آپ کی پتھری ہوگی بھی تو وہ ختم ہو جائے گی. یہ ایک بہت زبردست چیز ہے جو آپ, اور بہت سستا ہے. مطلب 1 نیمبو سے آپ جو ہے 1 جگ کے برابر تقریباً آپ بنا سکتے ہیں. یہ بہت سستا ہے. یہ آپ سب کو گھر والوں کو دیں کہ بھائی آپ نے کھانا کھا لیا, اب آپ یہ پانی پیتے ہیں, کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں لوگ, تو پانی کی بجائے نیمبو پانی پی لیں. یہ اس سے سستا اور کیا ہوگا. مطلب یہ ہے بہت سستا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے اسٹونز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اگر, تو یہ ایک انتہائی سستا طریقہ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, شکریہ. اور اب ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ۔ اس وقت ہم اپنے جو مہمان ہیں رضوان بھائی ان کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ رضوان بھائی، آپ سے ماشاءاللہ آپ بہت ماشاءاللہ نیک کام بھی کرتے ہیں اور ساری چیزیں آپ نے کاروباری حوالے سے تو بتا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو صاحبی حیثیت لوگ ہیں، اس طرح ماشاءاللہ آپ اور آپ کا گروپ کام کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کہیں تقسیم کا مسئلہ ہے؟ کیونکہ لوگ اتنا دیتے ہیں اللہ کے نام پہ، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں چیزیں پوری طرح بیلنس نہیں ہو پاتی، تو کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ تقسیم کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر آپ میں کچھ بات جیسی نہ نکل جائے، نہیں بہرحال تقسیم کا معاملات دیکھیں، اگر زکوٰۃ اگر تمام مسلمان جی جی اگر مکمل زکوٰۃ پاکستان کے تمام بزنس مین یا جو بھی صاحب حیثیت ہیں وہ اگر مکمل زکوٰۃ دیتے ہیں جی تو یقیناً تقسیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کو جو ہے نا برڈن سمجھنے لگے اوکے اوکے، زکوٰۃ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی زکوٰۃ اگر ہم نکال رہے ہیں تو کسی غریب پہ احسان کر رہے ہیں، حالانکہ ہم اپنے مال کو صاف کر رہے ہیں۔ جی بہت پیاری بات ٹھیک ہے۔ ہے، دوسری بات یہ کہ ہمارے پر ایک فرض ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جو نا ہم کبھی محنت نہیں کرتے کہ جو صاحب ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں جی یا وہ لوگ جی جو زکوٰۃ کو جو صحیح معنوں میں سفید پوش ہیں، جی ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں، جا کے کسی ادارے کو دے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں رمضان سے ایک مہینے پہلے سے جو ایڈورٹیزمنٹ کے بورڈ لگتے ہیں پورے شہر میں، اور جس طریقے سے مارکیٹنگ کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اچھے ادارے بھی ہیں، جیسے SIT ہے، بہت اچھا ادارہ ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، کسی کو اس پہ شک نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اور بہت سارے ادارے ہیں۔ اور آج ایک اور مسئلہ ہمارے اس معاشرے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج کل ایجنٹس آ گئے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بڑی بڑی کارپوریٹ سے CSR کا فنڈ لاتے ہیں، جی جی بڑے بڑے اسٹیٹوں سے فنڈ لے کے آتے ہیں اور انڈسٹری سے لاتے ہیں، جی اس کا 20%، 25%، 30% تک جی وہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، تو زکوٰۃ ادا کیسے ہوئی؟ سب سے پہلی بات تو یہ تو اس کو سوچنا ہے۔ جو CSR فنڈ ہے، CSR فنڈ کے لیے آپ کسی ایجنٹ کے تھرو کیوں جانا ہے؟ ٹھیک ہے اس کمپنی کو ٹھیک ہے، آپ ڈائریکٹ کیوں نہیں اپروچ کر سکتے اگر آپ کا CSR کا فنڈ ہے؟ تو میں نے کافی کام کیا ہے روٹری کے اندر، میں نے کافی چیزیں دیکھی جی ماشاءاللہ آپ اس سے پہلے گورنر بھی رہے ہیں روٹری کے، اور آپ نے اس وقت پانی کے اوپر اور یہ دوسرے معاملات میں نے دیکھا آپ کو بڑا کووڈ میں آپ نے بڑا کام کیا، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں، جو آپ انٹیریئر میں جا کے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ جی میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں، لیکن ابھی جو آپ نے جو سوال کیا اس حساب سے بتاؤں کہ دیکھیں ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، جی اور وہ اپنی ذمہ داری اس کو پوری کرنا اس کی بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ بالکل بالکل، اور اگر آپ زکوٰۃ کے مصرف میں اور ویسے بھی صاف فنڈ سے اگر آپ کے پیسے ہیں تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن آپ کو دینی تو صاف پیسے سے دینی ہے، مسجد میں آپ نے دینا ہے تو صاف پیسہ لگانا ہے، تو آپ جتنا دیں گے اتنا اس سے کئی گنا ہو کے آپ کو ملے گا۔ تو یہ تو آپ نے اللہ سے ایک سودا کیا ہے۔ ایک ہم سعودی عربیہ کے اندر ایک کمپنی ہے البیک کے نام سمجھاتے ہیں، سب کھانا کھاتا ہے، اس کا تھوڑا آئلی فوڈ ہے ڈاکٹر صاحب اس کا، بالکل ایسا، لیکن اس میں بڑی برکت ہے اس کی برکت کا ریزن یہ ہے کہ اس نے اللہ سے سودا کیا ہے، تجارت کی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں، میں اس کا نام اس لیے نہیں لیتا کیونکہ کہے گا جی آپ اس کا نام لیا ہمارا نام لیا کہ ایڈورٹیزمنٹ نہ ہو جائے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ سب سے بڑا ایشو ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمیں خود اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے مکمل، اور کوشش کرنی ہے حقداروں تک پہنچائی جائے۔ اس کا حق سب سے پہلے آپ کے رشتہ داروں میں ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے، سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے، دوسرا حق آپ کے پڑوسیوں کا ہے، اہل محلہ کا ہے، پھر آپ کے شہر والوں کا ہے، پھر آخر میں اداروں کا ہے، بہت پیاری، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، بہت پیاری، اس کا حق سب سے آخری ہے شریعت کے اندر۔ جی تو ہم لیکن کیا کرتے ہیں، ہم پہلے کے 4 حق چھوڑ کر سب سے پہلے جا کے ادارے کو دے دیتے ہیں، جی ہماری جان چھوٹ گئی وہ ادارہ۔ اور آج کل بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ زکوٰۃ کے پیسوں کو بینک میں رکھتے ہیں، اس کا انڈاؤمنٹ فنڈ بنا کے اس سے جو ہے اپنے ادارے کو چلاتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑے ایشوز ہیں، لیکن بہرحال آپ چیک کریں، ہر کوئی اپنی چیز کا ذمہ دار خود ہے کہ وہ کس کو وکیل بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ نے بتایا ڈسٹرکٹ گورنر روٹری یا روٹری انٹرنیشنل کیا کرتی ہے پوری دنیا میں، لیکن میں اپنے ملک کی بات کر سکتا ہوں، اپنے پروونس کی بات کر سکتا ہوں۔ بہت سارے پروجیکٹ کرتے ہیں، ہم نے پولیو پہ بہت کام کیا، اور پولیو کے اوپر جو ہے ابھی تک آلموسٹ $500 ملین روٹری کے تھرو فنڈڈ ہوئے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو،
جس کے تحت WHO اور مختلف ادارے کام کرتے ہیں. نیشنل پولیو چیئر عزیز میمن صاحب ہیں ہماری روٹری کی طرف سے. اسی طریقے سے اگر آپ بات کرتے ہیں کانجنٹل ہارٹ ڈیزیز کی، تو جو بچے جو ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ پیدائشی ہارٹ ڈیزیز میں ہوتے ہیں، بچے کے دل میں چھید ہے یا ہول ہوتا ہے یا اس قسم کی بہت ساری بیماریاں، تو اس پہ ہم نے کام کیا ہے کافی. اور ہم نے پڑوسی ایک ملک ہے ہمارا، اس کے ساتھ ہم نے بہت سارے ایکسچینج پروگرامز کیے ہیں اور کئی ہزاروں بچوں کا الحمدللہ ہم نے روٹری کے پلیٹ فارم سے ہم نے اس کا علاج کرایا ہے. اسی طریقے سے ڈائلسس یونٹ کی جیسے بات کر رہے تھے، تو MMI ہاسپٹل ہے کراچی کے اندر اسکیم 33 میں. MMI ہاسپٹل کا جتنا ڈائلسس یونٹ کی جو مشینری ہے وہ ایک روٹری گرانٹ کے تھرو آئی ہے، اور اس کا میرے خیال سے اسٹیٹ آف آرٹ مشینز ہے. ایسا یونٹ میرے خیال سے پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوگا جتنا. اچھا، یہ آپ کا جو روٹری ادارہ ہے، یہ عام پبلک بھی اپروچ کرتی ہے صرف اپنے آپ کسی ادارے کے تحت جا کے ادھر کام کرتے ہیں اپنا؟ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا دو چیزوں میں اس ادارے کی جو روٹری کی جو بیلیف ہے وہ دو چیزوں کا ہے. ایک تو یہ کہ وہ کسی کو بھی فنڈ کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہو کہ اس کو بیکاری نہ بنایا جائے. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے اس کو سپورٹ ضرور کیا جائے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو بھی ہم کام کریں اس کام کو ہم ایسا رکھیں کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو اور چلتا رہے، اس میں کوئی پرابلمز نہ آئے. تیسری بات یہ کہ جہاں تک انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں حیدرآباد اور آگے اگر ہم جاتے ہیں تو نیچرلی روٹری نے وہاں بھی بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں. نواب شاہ میں ہمارے پروجیکٹس ہیں، ہمارے کلبس لاڑکانہ میں ہے، کیا نام سکھر میں ہے، خیرپور میں ہے، لوور سندھ کی طرف جائیں تو میرپور خاص، تھر پارکر، ہر جگہ ہے. سب سے بڑا کام ہم نے یہ کیا ہے کہ روٹری نے وہ ہے روٹری سمارٹ ولیجز. روٹری سمارٹ ولیجز کے اندر تقریباً 15,000 لوگوں جو ڈسپرس ہوئے تھے لاسٹ فلڈنگ سے، ان کو ان کو جو ہے دوبارہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ دیا ہے، اور صرف مکان نہیں دیا، ان کو ایک لائف سٹائل دیا ہے. اس لائف سٹائل کے اندر جو ہے فیمیلز کے لیے خواتین کو ٹریننگ دے رہے ہیں، پوٹری کی، پوٹری پرنٹنگ کی، اور کٹنگ آف کلوز، اور پھر اسٹچنگ کی، اور مختلف چیزوں کی جو ایک ثقافت ہے سندھ کی، اس قسم کے کپڑے اجرک بنانا. اچھا رضوان بھائی، ماشاءاللہ تاکہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائے. باتیں آپ نے کی، ایک لاسٹ میسج یوتھ کو کیا دینا چاہیے، خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ایڈیکیٹس کیسے ہونا چاہیے شارٹ میں؟ دیکھیں جی، لاسٹ میں آپ کو ایک بات کر دوں گا، لاسٹ راؤنڈ پر جو کہ سب سے امپورٹنٹ بات ہوگی اس محفل کی، اس پروگرام کی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو فالو کرتے رہیں، ایز اے یوتھ ہو یا ایز این اولڈ ہو یا ایز اے ویٹرن ہو، کوئی بھی ہو، آپ کبھی ناکام نہیں، اور آپ سے کبھی زندگی میں کوئی ناراض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کے لوگ فٹ اسٹیپ کو، بلکہ لوگ آپ کو عزت آپ کی بڑھے گی اس سے، اور لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کامیاب ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک لاسٹ میسج پبلک کے لیے. جی بالکل، میں سیرت النبی کے حوالے سے ہی بات کروں گا. جیسے ہمارے جو بھی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، لوگ ہمارے پاس تکلیف کے ساتھ آتے ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی تکلیف ہو رہی ہے، تو اس سے اگر لوگ بچنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس نہیں آنا چاہتے ہیں اور ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جیسے حدیث میں ہے کہ جو بھی کام کریں میانہ روی کے ساتھ کریں. تو اس طرح کھانے پینے میں بھی جو ہے وہ میانہ روی اختیار کریں، درمیانے کھائیں، بہت پیٹ بھر کے نہ کھائیں، بھوک موجود ہو کچھ، ہاں مطلب آخری نوالا جو ہے وہ چھوڑ دیں، مطلب ایک نوالے کی گنجائش پیٹ میں ہو تب روک دیں اپنا کھانا. کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پئیں. تو یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں جو اگر لوگ فالو کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت سارے موذی امراض جو جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا، یہ نہیں ہوں گے. لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. سیرت النبی کو فالو کریں، جو ہمارے نبی کی بات ہے اس کو فالو کریں، انشاءاللہ ہیلدی رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ہینا حبیبہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.